مکہ میں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے لیے کیا بن جائے، سونے کے بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ مدینہ میں جب آئے، فتوحات ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، مسلمان خوشحال ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مال سے حصہ ملتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ تو حضور کی ساری ازواج جمع ہوئی، انہوں نے آگے تقاضا کیا کہ ہمارا خرچہ کیا کیا جائے، بڑھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیتیں اتار دی کہ کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ دو آپشن دیے ان کو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا دے کے چھوڑ دیں گے۔ اگر تم آخرت چاہتے ہو جو آخرت کا گھر چاہتے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہو، تو پھر جس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رکھیں، تمہیں اس پر رہنا پڑے گا۔ دو آپشن دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 یا 29 دن تک کسی ازواج سے نہیں ملے، آپ اکیلے کمرے میں رہے۔ 29ویں دن یا 30ویں دن یہ آیتیں نازل ہوئی، ازواج کو آپشن دیا گیا، دنیا چاہیے ٹھیک ہے، دنیا مل جائے گی، لیکن حضور سے تعلق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر اس طرح رہا جائے گا جس طرح تمہیں حضور رکھیں۔ تو سب نے بغیر کسی ہیل و حجت کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، مدینہ کے اندر منافقین تھے، وہ مختلف قسم کی چالیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بدنام کرنے کے لیے، یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو گھر کی زندگی جو نبی کی ہوتی ہے پاکیزہ ہوتی ہے، ہر زندگی نبی کی پاکیزہ ہوتی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اسپیشل احکام نازل ہو رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور تقوی والی زندگی کیا کرنی ہے، گزارنی ہے۔ اگر تم نیکی کرو گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا، اللہ نے ازواج کو کہہ دیا، حضور کی ازواج بیویوں کو، کہ تمہیں ڈبل اجر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو گناہ بھی اس کا کیا ہوگا، ڈبل ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، لستن کعہد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا گھرانہ تم دوسروں کے لیے نمونہ ہو، اسوہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو، ازواج ہو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اخلاق بھی اعلیٰ پائے کا ہو۔ اب بااخلاق تو ہوتی ہے، لیکن اخلاق اعلیٰ پائے کا ہو، عبادت بھی بہت زیادہ ہو، اطاعت الہی بھی بہت زیادہ ہو، اللہ کی عبادت بھی زیادہ ہو، اخلاق بھی اعلیٰ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی تم سب سے کیا ہو، آگے ہو، کیونکہ تم کیا ہو، رسول کی بیوی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، اور تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی جب اس سے بات کرنی ہو، کوئی تم آپ سے بات کرے تو اپنے لہجے کو نرم نہ رکھو، بلکہ وقار کے ساتھ کیا کرو، بات کرو۔ گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہو، کرنا فی بیوتکن، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر۔ یہ عام امت مسلمہ کی جو عورتیں ہیں ان کے بھی یہی احکام ہے کہ اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی ہیں۔ واقعمن الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے عیب اور گندگی کو کیا کر لے، دور کر لے، تمہارا کردار بھی اعلیٰ ہو، افکار بھی اعلیٰ ہو، عبادت میں بھی سب سے اعلیٰ ہو، تقوی میں بھی تم کیا ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ تو یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے جو ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمہ سا اصول ہے کہ نسل کس سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے۔ کس سے چلتی ہے؟ کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیتیں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے ان کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو اپنے جھولے میں بلایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر اپنی چادر پھینکی اور کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔
ازواج تو ہیں جن کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا مصداق یہ 5 بندے بھی ہیں جن کو حدیث قصا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی چادر میں لیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ حضور کی صاحبزادی، امام حسن اور امام حسین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ایک ہی صاحبزادی حیات تھی، اسی وجہ سے پھر سیدہ فاطمہ کو بھی کیا کیا گیا، بلایا گیا۔ تو اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں گھر والوں میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں، یہ خاندان کی حضور کی صاحبزادی، ان کے ساتھ ان کے 2 صاحبزادے، اور آپ ان کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ بھی کیا ہیں، شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم میں ہر قسم کی نجاست کو، گندگی کو کیا کر دے، دور کر دے، کہ تم ہر اعتبار سے تم کیا ہو، اعلیٰ۔ پھر کہا جا رہا ہے ازواج کو کہ اب تمہارے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ پھر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا، ویسے عام طور پر آپ نے پیچھے جتنے بھی مومنین کی صفات پڑھی ہوں گی تو عام طور پہ عربی گرامر کے لحاظ سے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مرد عورت دونوں کا ذکر ہے۔ یہاں کس کا ذکر؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، بے شک ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کی راہ میں خشوع کرنے والے مرد اور عاجزی اور انکساری کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ صفات بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے ان سب کے لیے میں نے تیار کیا رکھا ہے، عد اللہ لہم مغفرہ و اجر عظیم، ایک تو ان کو میں بخشش عطا کروں گا، معاف کروں گا، اور ان کو ایسا اجر عطا کروں گا جو بڑا عظیم ہوگا، جو کیا ہوگا۔ پھر آگے ایک اسلامی شریعہ کا قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن مرد یا مومن عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، مشورہ نہیں، کیا کر لیں؟ حضور جب کوئی بات کرتے تو صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیونکہ حکم پر عمل کرنا کیا ہوتا تھا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن مشورے پہ اختیار تھا، مشورے پہ کیا تھا۔ لیکن یہاں جب رسول اللہ اور اس کا رسول کسی مومن مرد یا عورت کے بارے میں کوئی حکم سرزد کر دیں، فیصلہ کر دیں، تو پھر انہیں کوئی اختیار نہیں رہتا، پھر اختیار نہیں ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عرب کا ایک کلچر تھا جو اڈاپٹیڈ سن، منہ بولا بیٹا ہوتا تھا یا لے پالک جس کو کہتے ہیں، اس کو سگے بیٹے کے وقت جیسا سمجھتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں، پچھلی صورتوں میں اللہ نے کیا کہا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ اصل بیٹے نہیں، وہ تمہارے اصل بیٹے، اس کے اصل بیٹے کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو ایک تو اس رسم کو ختم کیا، دوسری اس میں کلچر کیا تھا عرب کا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو اصل بہو تصور کرتے تھے، اور اس سے نکاح کو کیا سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت سیدہ زینب کا نکاح حضور کے غلام حضرت زید سے ہوا، ان کے آپس میں نہیں بن سکی، انہوں نے ان کو کیا کر دیا، طلاق دے دی۔ تو اب قرآن مجید میں ایک ہی صحابی ہے جن کا نام کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ زید۔ نام کے ساتھ جس صحابی کا ذکر ہے وہ ایک ہی ہے، زید۔ وقضا فلما قضا زید منہا وطرا، اللہ فرماتا ہے جب زید نے ان کو کیا دے دی، طلاق کا فیصلہ کر دیا، تو اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ یہ رسم آپ ہی ختم کریں گے۔ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، وہ کیا تھے؟ منہ بولے بیٹے بھی تھے، لے پالک بیٹے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا کر دیا، زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا، اور یہ جو عرب کے معاشرے کے اندر غلط رسم تھی اس کا کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو یا والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال ہوا تھا تو وہ مرد تو ہی بچے تھے، تم میں سے کسی جوان مرد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ پھر حکم کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام تسبیح کیا کرو، صبح
اور شام تسبیح کیا کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی رب ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے، صلات مطلب کہ هو الذی یصلی علیکم، تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان پر کیا بھیج؟ رحمت بھیج۔ وہ کس طرح لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ رحمت کیا ہوتی ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اندھیرے سے مراد کیا؟ ایک تشبیہ ہے۔ اندھیرے سے مراد کیا؟ اندھیرے سے مراد کفر، غفلت، منافقت، شرک کا اندھیرا، اس سے نکال کر تمہیں ایمان، ہدایت، محبت اور معیت کے نور میں کیا کر دیتے ہیں؟ لے جاتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کے اذن سے، اور آپ چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ سورج ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ چمکتے ہوئے۔ مومنین کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا ہی فضل ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اگر اس کو طلاق دے دی، کیا کر دی؟ طلاق دے دی۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، اور خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کا مطلب ہے اکیلے نہیں ملے۔ اگر کہیں اکیلے ملے ہیں، رخصتی تو نہیں ہوئی، لیکن کہیں جا کے اکیلے ڈیٹنگ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ حکم نہیں ہے، اور پھر نکاح کا حکم نہیں، اس کی عدت پھر وہی ہوگی، اس کی عدت پھر 3 پیریڈ ہوگی۔ لیکن یہاں کس کی بات کر رہی ہے کہ جب ایسی عورت سے نکاح ہوا اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور طلاق دے دی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کی کوئی، اگر مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر دو گے، کیا دو گے؟ اگر مہر مقرر نہیں تھا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کو کپڑے کا سود دینا کیا ہے؟ ضروری۔ یہاں تو کپڑے کا سود کا حکم ہے، مہر، آدھے مہر کا حکم دوسری جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ازواج جن کے آپ نے مہر عطا کیے، وہ آپ کے لیے کیا کر دی گئی؟ حلال کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے جو عام بندہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا تو ہر زوجہ کے درمیان عدل کرنا، مساوات کرنا اس پر کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے تھے، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ پہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والو، جب نبی کے گھر میں تم داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اگر تمہیں کھانے کے لیے بھی بلائیں تو اس وقت آؤ جب کھانا تیار ہو، آ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ بھائی کھانا پکے گا تو پھر تم کھاؤ۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو صحابہ آئے، تو صحابہ دعوت پہ آگے، کھانا کھا کے وہ بیٹھ کے کچھ صحابہ باتیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، حضور نے کچھ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود آیتیں اتار دی۔ میرے نبی تو حیا کرتے ہیں، لیکن اصل نبی کے بارگاہ نبوی کے آداب یہ ہیں کہ ان کے گھروں پر بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اگر کھانے پہ بلائیں تو کھانا کھا کے فوراً اٹھ جاؤ، باتوں میں مصروف نہ ہو، کیونکہ تمہاری یہ باتیں میرے نبی کو اذیت دیتی ہیں۔ تمہاری یہ باتیں میری نبی کو کیا دیتی ہیں؟ اذیت دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اگر نبی کی ازواج سے تم کچھ مانگو، کچھ سوال کرنا چاہو، حضور کے ازواج سے کچھ لینا چاہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے باؤ۔ حجاب کا حکم آ گیا، پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے تم ان سے کوئی چیز کا سوال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں پیچھے حکم گزرا تمہاری مائیں ہیں، اور یہاں پر حکم گزرا کہ بھئی اب ان سے تم میں سے کوئی بندہ نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ احترام میں ماں سے بھی بڑھ کر ہے، اب ان سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا ہمیشہ کے لیے، اس کا حکم آ گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ حضور کے ازواج کے گھر ان کے بے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے بھتیجے، ان کے والدین آ سکتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ اجازت ہے۔ جو یہ نہیں ہے، محرم رشتہ دار نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، پردے کا حکم نازل ہو۔ پھر یہ آیت درود و سلام نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی نبی پر کیا بھیجو؟ صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ جب صلات اور سلام کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی خصوصی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے رحمت ہوتی ہے، جب بندے کی طرف ہو تو بھی دعائے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو کیا کرے گا؟ لعنتی کر دیا، اور اس کے لیے عذاب مہین کیا ہے؟ تیار ہے۔ سورۃ النور کے اندر پردے کے احکام آئے تھے، اور آدھے پردے کے احکام یہ ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، آپ کہتے ہیں اپنی ازواج کو بھی، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی، و نساء المؤمنین،
وہ مومنین عورتوں کو بھی یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادروں کو اپنے پہ کیا کر لیا کرے، لپیٹ لیا کریں، بڑی چادر کیا کر لیا کریں، لپیٹ لیا کریں۔ سورۃ النور میں گزری کس طرح لپیٹنی ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، لپیٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ چادر سر پہ ڈالی جاتی ہے، تو چادر سر پہ ڈالنے کے بعد اپنے سینے پہ کیا کر دینا، پورا حصہ اگلا چھپا دینا۔ ہر مومن عورت کو یہ کیا ہے، حکم ہے کہ وہ پردہ کرے، کیا کرے، پردہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے اس بات کے قریب ہے کہ انہیں پہچانا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ اس کے اندر وہاں کے جو منافقین تھے یا آوارہ قسم کے لوگ تھے وہ عورتوں کو بعض اوقات تنگ کیا کرتے تھے، تو مومنین عورتوں کو دیکھ کر وہ کیا کریں گے، پہلے ہی ان سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے پہ کیا کریں، چادریں اپنے پر اوڑھ لیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں مت ہو جاؤ ان کے لیے جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ان پر الزام لگائے تھے اس سے کیا کر دیا، بری کر دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کرو، سچی اور تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سدھار دے گا، کیا کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اور کیا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امانت، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور والجبال، پہاڑ پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، وہ نہ اٹھا سکے، ڈر گئے، واشفقنا منها وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا دیا۔ وہ امانت کیا تھی، ارادے اور اختیار کا، ارادے کا اختیار دینا، اس کا اختیار دینا، ارادے کی آزادی دینا، فریڈم آف انٹینشن، فریڈم آف چوائس۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ارادہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، چوائس کر سکتا ہے، ڈیسیجن، فیصلہ کرنے کا اختیار، یہ سب ارادے کی قسمیں ہیں، کسی قسمیں ارادے کی قسمیں، یہ اللہ نے انسان کو کیا دیا، اختیار دیا۔ اسی پہ قیامت والے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ امانت کا مطلب یہ کہ انسان نے اٹھایا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک کچھ لوگ ظلم بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو، مشرکین کو عذاب دے گا اور مومنین پہ اپنی رحمت کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ السبا شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت کی مختلف شانوں کا ذکر کرتا ہے کہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اس کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جبال، پہاڑ اور پرندے جب وہ ذکر کرتے تو ان کے ساتھ کرتے، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوا کو کیا کر دیا، ان کے تابع کر دیا، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ جنات سے مختلف کام کراتے، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے، پتھر کٹواتے، بڑے بڑے دیچکے بنواتے، بڑی بڑی پلیٹیں بنواتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جنات سے کام کرا رہے تھے، اور آپ ایک حجرے کے اندر جو جس طرح شیشے کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک عصا پر آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، جنات دیکھتے رہے آپ کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، کام کرتے، ڈرتے تھے، کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسی حالت میں آپ کی کیا آ گئی، موت آ گئی۔ تو جنات کو پھر ہی پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ دیمک نے اس ڈنڈے کو کھانا شروع کیا۔ 1 سال تک نبی اسی طرح رہے، نبی کا جسم جو ہے وہ گلتا سڑنے سے کیا ہے، محفوظ ہے۔ 1 سال تک سیدنا سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے، آپ اس عصا پہ کیا رہے، کھڑے رہے۔ دیمک نے اس ڈنڈے کو جیسے ہی کھایا تو جیسے ہی ڈنڈا گرا تو آپ نیچے گرے، تو جنات کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو 1 سال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کے غیب پتہ ہوتا تو اتنی مشقت میں کیوں ہوتے۔ جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں غیب پتہ ہے، وہ باتیں پتہ ہے، تو کہا اگر پتہ ہوتا تو اتنے بڑے جو جنات تھے وہ 1 سال تک کیوں مشقت میں رہے۔ اس واقعے کا ذکر ہے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے، یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگ تھے سبا، ملکہ سبا الگ ہے، قوم سبا الگ ہے۔ اس کا ذکر کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی، باغات دیے، سب کچھ دیے، نہ شکر ہو گئے کہ اتنی نعمتیں کیوں ہیں، کوئی مشقت والا کام کیوں نہیں ہے۔
کہا کہ جب نعمتیں لے لے کے ناشکرے ہوئے، عذاب مسلط ہوا، جہاں جو باغ تھے، کھیت تھے، کھلیان تھے، پھل تھے، فروٹ تھے، وہ سارا کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد رب کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے جس کو تنگ کرتا ہے۔ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ پیچھے لیتا ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رب کی فرمان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو تین تین چار چار، ہر بندہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ پھر سورۃ الفاطر، اور فاطر کا مطلب ہے خالق۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے، زمین و آسمان کو اسی نے پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، پروں والے، کسی فرشتے کے دو دو پر ہیں، کسی کے تین تین پر ہیں، کسی کے چار چار پر ہیں، وہ اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ کوئی خالق نہیں۔ پھر اپنا رب کریم کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، تمہیں دھوکہ دے دے گی، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو عزت چاہتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، تم اچھے جملے بولتے ہو یہ اس تک پہنچتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اچھی بات کے ساتھ اچھا کام بھی ہو تو اچھا کام بھی رب کے حضور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جس کی عمر زیادہ ہو جس کی کم ہو، سب کو سب اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، رب کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اپنے رب کے کیا ہو؟ محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، وہ اللہ ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، والحمید، اور ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، کوئی اور مخلوق لے آئے جو اس کی فرمانبردار ہو، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے اور کافر، اچھے اور بروں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ تم ہی بتاؤ، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایمان والا اور کافر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اچھے کام کرنے والا اور برے کام کرنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں میں زمین آسمان کا کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ تو اس کی ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما جا رہا ہے کہ آپ کو بشیر نذیر بنا کر بھیجا، پچھلی جتنی بھی امتیں گزری اس میں ڈرانے والا ضرور آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے پھل اگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، سفید پہاڑ، لال پہاڑ، کالے پہاڑ، مختلف رنگوں والے پہاڑ، تم چوپایوں کو دیکھتے ہو، تم مختلف جانوروں کو دیکھتے ہو، یہ ساری کی ساری کس کی تخلیق ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کی تین کیٹیگری ہے۔ کتنی کیٹیگری؟ اعمال کے لحاظ سے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، ایک تو وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ایمان تو لے آئے ہیں لیکن گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم، گناہ۔ دوسرے ومنہم مقتصد، دوسرے نمبر ان کا ہے جو درمیانے ہیں، کیا ہے؟ نیکیاں زیادہ ہیں لیکن گناہ بھی ان سے ہو جاتا ہے۔ تیسرے وہ ہیں ومنہم سابق بالخیرات، جو نیکیوں میں سب سے بڑھ کر ہے، نیکیوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ تعالیٰ کا فضل کبیر ہے۔ جنات العدن، لیکن یہ اللہ کہتا ہے اس کتاب کے وارث ہم نے تین قسم کے لوگ بنائے ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اس میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ان پر مختلف نعمتیں کیا کرے گا؟ نازل کرے گا۔ تو پھر وہاں جا کے وہ کہیں گے نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ انہیں وہاں کوئی غم ہوگا۔ اللہ پتہ ہے زمین اور آسمان کو ہم نے ہی تھاما ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو نہ تھامتے تو یہ کیا کر دیتی؟ ہل جاتی۔ کہا رب اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے میں کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے، اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ان کے عمل پر فوراً پکڑنا شروع کر دیتا کہ جیسے گناہ ہوا فوراً پکڑ لیا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو زمین پر کوئی بندہ رہتا ہی نہ، کوئی بندہ بچتا ہی نہ، تو بچے ہوئے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ان کا وقت آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الیاسین ہے، تو 23ویں سپارے کے ساتھ ہی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ الیاسین کو بھی اسی کے ساتھ
کنکلوڈ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اسے آگے پہنچانے کے رب کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔